به نستعين صلى الله على النبي الكريم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے اپنی مغفرت فرمائے. اس روایت سے اور جیسی اور بھی روایات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مصافحہ جو ہے کہتے ہیں التقاء الصف بالصف، یعنی ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا. مصافحہ صحیح طریقے پہ ہونا چاہیے. لوگ مصافحہ کے بجائے مصافحہ کرتے ہیں یعنی انگلیوں سے انگلیاں ملاتے. مصافحہ مکمل ہو ہتھیلی سے ہتھیلی ملائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مغفرت فرماتے ہیں. اس میں مصافحہ کب کیا جائے اس کے بارے میں اندازہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ملاقات کے وقت مصافحہ، لیکن مصافحے سے زیادہ جو عموم ہے وہ سلام کو. سلام میں تو جب بھی آدمی ایک دیوار کی اور سے دوبارہ سامنے آئے اور ملے تو سلام کرنا چاہیے. مصافحہ یہ ہے کہ آدمی کہیں جا رہا ہے مصافحہ کرنا سنت ہے، اچھا ہے، ثواب کی بات. ظاہر ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل سے دل بھی ملتا ہے، ایک سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس کے آگے جو روایت ہے اس کا تعلق معاملے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہوئے اور یانن یجر ثوب، آپ کے اوپر کی چادر پھٹ گئی تھی اور وہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے تشریف لے گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فوراً معانقہ کیا اور ان کو چوما. تو یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جس سے تعلق ہو، محبت ہو، اس سے آدمی اس کو چوم بھی سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب تشریف لے جاتے تھے اور وہ کھڑی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. تو یہ آداب میں سے ہے اور اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. معانقہ بھی ثابت ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تھے حبشے سے تو آپ اتنے خوش ہوئے. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی. اسی وقت غزوہ میں فتح بھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے یہاں تک کہ میں نہیں کہہ سکتا کس کی خوشی مجھے زیادہ ہے، جعفر کے آنے کی یا اس غزوے میں فتح کی. معمولی بات نہیں. اور جعفر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تعلق تھا اور آپ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی.
اور وہ آپ کے بہت مشابہ بھی تھے۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع۔ آدمی کسی کے گھر جائے تو مصیبت میں نہ ڈالے، پیچھے نہ لگ جائے، 3 مرتبہ اجازت دے، گویا کہ 3 مرتبہ بیل بجائے۔ کہہ سکتے ہیں آپ اجازت دینے کا طریقہ ہے یا یہ کہ اگر آواز پہنچ سکتی ہے تو 3 مرتبہ سلام کر، نہیں پہنچ سکتی تو بیل بجائے، اگر بیل نہیں تو دروازہ کھٹکھٹائے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرے۔ 1 مرتبہ کھٹکھٹائے وہ آ گیا، اچھی بات، نہیں آیا پھر کھٹکھٹا لے، پھر نہیں آیا پھر کھٹکھٹا لے۔ جب 3 مرتبہ نہ آئے تو پھر سمجھ لے کہ وہ کسی امر میں مشغول ہے اور اس کے لیے اس وقت نکلنا مشکل ہے۔ پہلے بھی اس کا ذکر آیا کہ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں کہ مصیبت میں ڈالتے ہیں، دروازہ پیٹتے ہیں زور زور سے۔ بھئی آدمی اگر کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہے، نہیں نکل سکتا تو کہ اس کو اذیت پہنچانے کے مترادف، اس کے بعد بھی آپ بار بار کھٹکھٹا رہے ہیں دروازہ، تو یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ آدمی اجازت دے، مل جائے اجازت اچھی بات ہے، ورنہ واپس۔ اس کے آگے یہ ایک ادب سے متعلق کی روایت ہے کہ آدمی کہیں بیٹھے ہیں سارے لوگ، وہاں کوئی دوسرا آدمی آیا تو کسی شخص کو اس کی مجلس سے نہ ہٹائے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ آ کے تم ہٹو میں بیٹھوں گا، یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پہلے سے، تو آپ آ کر وہاں پر زبردستی اس کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس کی جگہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، آداب کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ذرا جو لوگ بیٹھے لوگ ہوئے ہیں وہاں ذرا پھیر کے بیٹھ جائیں اور جگہ ہو جائے گی۔ توسعوا وتفسحوا، یہ حکم ہے کہ مجلس کو کشادہ کرنا، گھیرے میں بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب وہاں جگہ نہیں ہے تو تھوڑا گھیرا اس کو وسیع کر دو تو اور جگہ ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول یہ تھا کہ اگر ان کے لیے کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تھا تو کبھی وہاں بیٹھتے نہیں تھے۔ بھائی تم بیٹھے ہو، تم بیٹھے، میں نہیں بیٹھا، میں اور جگہ بیٹھ جاؤں کہیں جگہ، تو یہ آداب میں سے ہے۔ اس لیے بہرحال کسی کو اٹھایا جائے گا تو اس کو اذیت ہو، اذیت پہنچانا ہی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہاں کوئی اپنی مجلس سے اٹھ کر گیا، کسی کام سے گیا اور پھر واپس آیا تو زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس چیز کا تقاضا ہوا یا اور کچھ کوئی تقاضا تو بشری ہوا، وہ اب تقاضا پورا کرنے گیا، اب اس کی جگہ ہے وہاں پر، واپس آئے تو بیٹھ جائے۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ کوئی علامت چھوڑ کر جائے تاکہ غلط فہمی نہ ہو، کوئی نیا آدمی آئے وہاں بیٹھ جائے، اب وہ آئے تو جھگڑا کرے کہ میں یہاں بیٹھا تھا آپ کیوں بیٹھے۔ بہتر ہے کہ یا تو کسی سے کہہ جائے کہ میں بھی آتا ہوں، یا کوئی علامت رکھ دے وہاں پر تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کسی کی جگہ ہے اور پریشانی نہ ہو۔ یہ آداب ایسے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپس کے جھگڑے نہیں ہوتے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، روز نئے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہیں بہت سی ایسی باریک باتیں کہ دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہیں، لیکن سماج کو بہتر بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال کیا جائے تو اس میں بڑی سہولت ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے نماز کے سے پہلے لوگ جگہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کو وضو ٹوٹ گیا یا استنجا کا تقاضا ہوا، اب وہ گیا وضو کرنے، استنجا کرنے، اور پھر وہ آ کر وہیں بیٹھ جائے، اس کے لیے تو اجازت ہے، بہتر ہے۔ اس نے کوئی جگہ رکھ دی، اپنی کوئی چیز رکھ دی، کی جگہ متعین کر لی، پھر آیا فارغ ہو کر بیٹھ گیا، اس کا حق ہے۔ لیکن بعض لوگ جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کسی اہم کام میں مشغول ہو اور اس کا معمول ہو کہ وہ آتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اگر جگہ رکھ دے تو کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے، اس کا بھی معمول ملتا ہے۔ لیکن عام معمول بنا لینا کہ ہر آدمی اپنی جگہ رکھ لے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔
یعنی ہے ہی نہیں، یہاں غائب ہیں، اپنے 10 کاموں میں لگے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، جگہ رکھی ہے اور حضرت غائب ہیں، یہ تو مناسب۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ذکر میں ہے، ضرورت پڑی چلا گیا، کوئی چیز رکھ گیا وہاں پر، پھر دوبارہ آ کر وہیں پر کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آدمی وہاں کوئی جگہ بنا لے اور پھر ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اپنے 10 کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ شکل مناسب ہے۔ ہاں وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ اپنے کسی دینی کام سے یا اسی مجلس سے متعلق کسی کام سے گیا اور پھر اس کو آنا ہے تو کوئی حرج نہیں، جگہ رکھے۔ اور پھر آداب مجلس میں اس کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ جب حضور کے پاس آتے تھے تو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ پھلانگتے ہوئے آگے جائیں۔ ہاں اگر جگہ آگے خالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تھوڑا سا آدمی آگے بڑھ جائے، یا لوگوں سے کہا بھی آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، آپ کی جگہ چھوڑ کے بیٹھیں۔ جب جگہ چھوڑ کے بیٹھیں گے تو گویا کہ آپ نے وہ جگہ خالی چھوڑی ہے، تب کوئی دوسرا آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن زبردستی لوگوں کو تنگ کرنا اور دھکا دے کے بیچ میں گھسنا یہ مناسب ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات فرمائی گئی کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں کہ دونوں کے بیچ میں آدمی جائے گھس کے بیٹھ جائے، بھائی وہ دائیں بائیں کہیں بیٹھ جائے، یہ کیا طریقہ ہے کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں ایسے بیٹھے ہیں، تب تیسرا آدمی آ کے بیچ میں بیٹھ جائے، یہ بھی مناسب ہے۔ اس کو چاہیے کہ دائیں بائیں بیٹھ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، جگہ بیچ میں خالی ہے، اب وہ نیا آدمی آئے سوچے کہ 2 کے بیچ میں کیسے بیٹھے، یہ اس کا حکم نہیں، بالکل بیٹھ جائے، جگہ خالی ہے جگہ وہ خالی بھر لے، بلکہ حکم ہے اس کا، بہتر ہے یہ تو عام مجلسوں سے متعلق ہے کہ آدمی 2 بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اب آپ بیچ میں گھس گئے آ کے، تو اس میں ذرا سا بدمزگی بھی کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی تکلیف ہوتی ہے، یہ مناسب ہے۔ اور یہ بھی آداب مجلس میں سے اور بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تقترضوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنهم۔ 3 آدمی بیٹھے ہیں، اب 2 آدمی ان میں سرگوشی کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے، تو یہ مناسب اس لیے کہ تیسرا جو بیٹھا ہے وہ کیا ہے بیچارہ، نکو بنے گا۔ 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، چپکے کان میں کان لگا کر کانا پھوسی کر رہے ہیں، اور یہ تیسرا بیچارہ بالکل اپنے آپ کو ایک اجنبی محسوس کرے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسا امر کہ جس سے تکلیف پہنچے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف۔ زیادہ تکلیف پہنچے تو یہ جائز نہیں، معمولی تکلیف پہنچے تو اسی حساب سے اس میں کراہت ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی شکل جس سے تکلیف ہو کسی دوسرے کو، ایسا کام کرنا مناسب نہیں شریعت میں۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے جو غلطی ہوتی ہے، اب 2 آدمی ہیں جو اپنی زبان بولتے ہیں اور ایک آدمی ہے جو اس زبان سے واقف نہیں۔ اب وہ 2 آدمی اگر اس کی زبان بول سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہاں پر وہ ایسی زبان بولی جائے کہ جس کو سب سمجھتے ہیں، تینوں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں بھی یہی ہوگا، گویا کہ سرگوشی کی شکل ہو گئی کانا پھوسی کی، کہ وہ ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے کہ تیسرا آدمی نکو بن رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان، اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ حتیٰ تقترضوا بالناس، ہاں اگر بہت سے لوگ آ جائیں تب کوئی حرج نہیں، 10 بیٹھے ہیں، 15 بیٹھے ہیں، اس سے کم بھی ہیں، 4 ہیں، اب 4 میں 2 آدمی بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اب 2 بچے وہ اپنی بات کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، اس میں وہ 2 اجنبیت محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن 3 اگر ہیں اور 2 بات کریں گے تو ایک اجنبیت محسوس کرے گا، اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی زبان بولنی تو بول، 4 ہیں، 2 اپنی زبان بول رہے ہیں اور 2 اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کے ساتھی کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ لے تو پھر دوبارہ جو چھینکنے والا ہے اس کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہ بخاری شریف کی روایت میں، یہ بھی آداب میں سے کہ آدمی کو چھینک آئے تو الحمدللہ،
یہ الحمدللہ سیکھنے پہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جب سیکھتا ہے تو اس کا پورے جسم کا نظام ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، خون کی گردش ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے۔ اب سیکھنے کے بعد وہ دوبارہ جاری ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر مستقل ٹھہر جاتی تو کیا ہوتا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سیکھنا صحت کے لیے مفید ہے کہ ایک مرتبہ جب دوران خون رکنے کے بعد دوبارہ جاری ہوتا ہے تو اگر کہیں کمی ہوتی ہے تو کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو دو اس میں الحمدللہ کہنے کی مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کی جان رکھی، دوسرے یہ کہ اللہ نے اس کو ایک صحت کی چیز دی، اس لیے اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر۔ اور جب اس نے الحمدللہ کہا تو جو بیٹھا ہوا ہے اسے رحمک اللہ کہے کہ اللہ آپ کو رحم فرمائے۔ یعنی دعائیں سکھائی گئی ہیں ایک دوسرے سے، اس میں تعلق بھی معلوم ہوتا ہے، ایک دوسرے کی محبت مسلمانوں میں آپس میں کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے اور احادیث میں جا بجا کہا گیا کہ مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی کو بھائی سے تعلق ہوتا ہے، ایک بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہمیشہ خیر چاہے اور کوئی موقع ایسا جانے نہ دے کہ جہاں وہ اس کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اب یہ دعا دینا کوئی معمولی چیز نہیں، فائدہ پہنچانے والی بات۔ اس نے الحمدللہ کہا تو فوراً کہیے الحمد اللہ۔ اب اس نے دعا دی تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک مرتبہ وہ بھی دعا دے، وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ آپ کو بھی صحیح راستے پر رکھے اور اللہ آپ کے بھی حالات بہتر رکھے، درست فرمائے۔ اگر کوئی اس میں گڑبڑ ہے یہ دعا دے دے تو اس میں گویا کہ جو اس نے دعا دی تھی اس دعا کا ایک بدل ہو جائے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی بدلے کا، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے؟ کسی نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تو تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔ حدیث میں کہا گیا تمہیں کوئی ہدیہ دیتا ہے تو تم بھی ہدیہ دو۔ بہت سے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہدیہ دیا اب ہم بھی ہدیہ دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا وہ کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے۔ ارے بھائی یہ تو اچھی چیز ہے کہ کسی نے تمہیں ہدیہ دیا تم اس کو ہدیہ دو، اور یہ مت سوچو کہ اس نے تو بہت لمبا چوڑا ہدیہ دیا ہم اتنا نہیں دے سکتے۔ تم جو دے سکتے ہو وہ دے دو، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے دو۔ کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ جو ہدیہ کسی نے دیا تم ویسے ہی ہدیہ کرو، جو بھی تم دے دو ہدیہ تو ہدیہ ہے۔ تو حدیث میں پہلے بھی گزر چکا کہ اگر معمولی کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے۔ یعنی جو کھر ہوتے ہیں بکری کے، کہا گیا بکری کے کھر بھی اگر کوئی دے رہا ہے جس کی عالم عربی میں کوئی قیمت اس دور میں نہیں تھی، وہ تو بالکل بیکار تھے، پھینک دیے جاتے تھے، فرمایا اس کو بھی حقیر مت جانو۔ تو اگر کوئی بڑا ہدیہ دے رہا ہے تم نہیں دے سکتے، تم چھوٹا سا ہدیہ دے دو وہ بھی ٹھیک ہے، اور تم وہ بھی نہیں دے سکتے تو جزاک اللہ خیر تو کہہ سکتے ہو، یہ کہہ دو اللہ آپ کو اللہ بہتر بدلا دے۔ اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ ارے اگر وہ بدلہ خود دے دیتا، کوئی ہدیہ دے دیتا تو اس کی کیا قیمت تھی؟ جب اس نے دعا دے دی کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، اللہ دے تو اللہ جو دے گا تو اپنے اعتبار سے دے گا، کتنا زیادہ ہو۔ تو یہ دعا بھی اچھی چیز ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ سلوک کیا، ہدیہ دیا، وہ ہدیہ نہیں دے سکتا تو اس کو دعا دینی چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا تعلق آپس کی محبت سے ہے، اخلاق سے ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی سے ہے، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اسلامی مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس میں سب سے زیادہ احادیث میں جس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق کا معاملہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ معمولی بات مطلب چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اگر کسی کے کام آ جائیں اور چھوٹا سا کام کر دیں تو بعض مرتبہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی حقیقت میں ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ کسی کا دل خوش کرنا اللہ کے بہت بڑی نیکی ہے، کسی کا دل توڑنا اللہ کے بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کا دل جوڑنا اللہ کے بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے کہ جس سے آدمی دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے، اور ایسے مواقع سے بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو کسی دوسرے کو۔
اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آدمی وضو کر رہا ہے، اب وضو کر رہے بعض لوگ کیا تماشا کرتے ہیں، ٹوٹی زور سے کھولتے ہیں کہ چیزیں ادھر ادھر تیزی سے جاتی ہیں. دوسرا آدمی پریشان ہو جائے. ایک صاحب تو کہنے لگے، بہت زور سے ٹوٹی کھولی، انہوں نے وضو کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنا وضو کر لیجیے، ہم کو وضو نہ کرائیے. مطلب یہ کہ آپ زور سے ٹوٹی کھولی آپ نے کہ آدھا پانی تو ادھر آ رہا. تو یہ نامناسب بات ہے. بعض بتا دی بے خیالی میں کرتا ہے، یہ بھی مناسب ہے. ایسا بے خیال کیوں رہتا ہے، ایسا غافل کیوں رہتا ہے؟ اس کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی اس کا عمل ایسا نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا عجیب مزاج ہوتا ہے، بہت سے کام بے خیالی میں کرتے ہیں. وہ بے خیالی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ شیعوں کا کام ہے کہ وہ تکلیف پہنچاتے ہوئے. لطیفہ پیش آیا کہ گھر میں ایک خاتون مانگنے آئی، اور مانگتی اس طرح تھی کہ یوں مارتی تھی زور سے، دے دو جلدی دے دو جلدی دے دو. تو گھر میں کسی نے کہا تم شیعہ ہو کیا؟ یہ تو شیعہ کرتے ہیں کہ تکلیف پہنچاتے ہیں اس طرح. تو بولی ہاں. یعنی کہ لطیفہ اس کے منہ سے نکل گیا، شاید وہ اعتراف نہ کرتی لیکن ایک دم سے بولی ہاں، اور یہ کہے کہ فوراً غائب ہو گئی. تو یہ طریقہ شیعوں کا ہوتا ہے کہ وہ سنیوں کو تکلیف پہنچانا عین ثواب جانتے ہیں. تو آپس میں کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو بڑی گناہ کی بات ہے. کسی بھی طریقے پر تکلیف پہنچانا یہ درست نہیں ہے. مذاق میں بھی بعض مرتبہ تجاوز ہو جاتا ہے. آدمی مذاق کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنی عقل اگر نہیں ہے تو مذاق کیوں کرتا ہے؟ مذاق کے لیے عقل چاہیے. مذاق اس حد تک ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مخاطب کو تکلیف نہ ہو بلکہ خوشی ہو. بعضوں کو اچھا لگتا ہے مذاق کرنا، کوئی غلط بات نہیں ہے. شرط ہے کہ حدود میں رہے، جھوٹ نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی فحش چیز نہ ہو. کہ مذاق کی کوئی بات ہے، بہت اچھی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے واقعات ہیں ایسے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچہ تھا، آپ نے کہا اے دو کان والے. ایک طرز کلام ہے، اے دو کان والے. دو کان تو سب کے ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ نے ایک انداز اختیار کیا خطاب کا. اب وہ دیکھنے لگا بھائی کان تو دو تھے ہی. اس طرح کبھی آدمی مذاق میں کوئی بات کہتا ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، غلط نہ ہو، لیکن ایک نئی بات ہو. جیسے ایک بوڑھی آئی اور کوئی ایسے ہی کوئی ذکر آیا تو فرمایا آپ نے بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. اب پریشان ہو گئی، بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس سے بتایا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے. کوئی بوڑھا بھی اگر دنیا میں مرا ہے تو جنت میں تو جوان ہوگا. تو اس طرح کی بعض تعبیرات ہوتی ہیں، مذاق کے طور پر آدمی کچھ کہہ دیں، لیکن اس کا خیال رکھے کہ جو مخاطب ہے دھوکے میں نہ پڑے، تکلیف نہ ہو اور کوئی جھوٹ نہ ہو. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حاصل یہ کہ کوئی بھی ایسی شکل اختیار کرنا جو اذیت کا ذریعہ بنے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. عن ابن عباس عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جناها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. عیادت بھی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ عیادت سے مریض کو راحت ملتی ہے. وہ بعض مرتبہ تنہا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ معذوری اس حد تک ہوتی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس سے دو بات بھی نہیں کرتا. اب کوئی جا کر اس کے بعد بیٹھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس کی راحت کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز، بڑے ثواب کی بات. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جب عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ جنت رحمت کی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رحمت میں وہ غرق رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں. عیادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پریشان کرے جا کر. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ العیادت فواق ناقۃ، کہ عیادت جو ہے یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. عیادت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گئے اور بیٹھ گئے جا کر اور باتیں کر رہے ہیں، مریض آپ کی رعایت میں بیٹھا ہوا ہے یا تھوڑا سا وہ تکلیف میں ہے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تو یہ مناسب ہے. اس کا بھی خیال رہنا چاہیے. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں.
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مریض تھوڑی دیر تک اچھا لگتا ہے اس کو کوئی بیٹھے آ کر، لیکن دیر تک بیٹھے تو دشواری ایک بات۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی آ کر باتیں کرے، کوئی بیٹھے، اور پھر یہ کہ ہر ایک کے بارے میں ان کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ آ کر بیٹھ جائے، بعض لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے ان کو مناسبت ہوتی ہے ان سے کہ وہ آ کر بیٹھیں تو ان کو خوشی ہوتی۔ تو ایسا شخص اگر دیر تک بیٹھے جو اس کی خوشی کا ذریعہ بن رہا ہے، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو یہ چیز کوئی متعین نہیں ہے، یہ مریض کے حال کے اعتبار سے ہے، اور جو عیادت کرنے والا ہے اس کے تعلق کے اعتبار سے ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ سگا بھائی آ کے بیٹھا، عیادت کرنے کے لیے آیا، اب اس سے محبت بھی ہے اس کو، وہ جتنی دیر بیٹھے گا اس کو بہت اچھا لگے گا، تو اب وہ دیر تک بھی اگر بیٹھا جس میں وہ خدمت بھی کر رہا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، صرف عیادت ہی نہیں بلکہ ایک تیمارداری کی شکل بھی ہوگی۔ لیکن ایک اجنبی آدمی ہے جس کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے، مثلا کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے، جا کے بیٹھا، اب مریض بیچارہ پریشان ہو کے ہم کو بٹھا ہو گئی، بیٹھ گیا کسی طرح، اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، حضرت ہیں کہ اٹھتے نہیں، تو یہ مناسب نہیں، وہاں جب آپ کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے تاکہ وہ آرام کرے۔ تو حالات کو دیکھ کر آدمی طرز عمل اختیار کرے، حاصل یہ کہ جو چیز اس کی راحت کا ذریعہ بنے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جس سے تکلیف ہو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے جو روایت میں نے پڑھی اس میں دعا سکھائی گئی کہ آدمی جب کسی مریض کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ آپ کو پاک کر دے گی، گناہوں سے پاک کر دے گی، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس سے آدمی کو تسکین ہوتی ہے کہ گویا کہ جو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہماری ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہمیں صلہ نہ ملے، بلکہ اس تکلیف کا بھی اللہ نے عوض رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ اور آدمی کے مزاج یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی اجرت کو دیکھ لے، اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے تو مشقت کا اٹھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے بڑی بڑی محنتیں لوگ کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ حاصل ہو جائے۔ جہاں کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ اس کا منافع ہوگا تو کیسی محنت کرنی پڑے وہاں وہ کود پڑتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس مشقت کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، اس آگے جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس کی جو منفعت حاصل ہو رہی ہے، اس منفعت کو دیکھ کر۔ تو اب اگر بیمار ہے آدمی اور اس سے کہا جائے کہ اس کا بھی ایک اچھا نتیجہ آپ کو ملنے والا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، تو اس کے تصور سے آدمی کو تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھائی اور ایک طرح سے تلقین بھی کر دی کہ بھئی تم اگر نیت بھی کر لو گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ حالانکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ نیت کرے نہ کرے، اس کا فائدہ ہوگا، کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کا استحضار کر لے تو فائدہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، دو فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب یہ مریض کے سامنے پڑھی گئی تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ اس کے سامنے بات آ گئی کہ مرض کی جو شدت ہے یہ بھی ہماری عین راحت ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرے اس کا بھی استحضار ہو جائے گا، یعنی دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو استحضار ہو جائے گا۔ جب استحضار ہوگا تو اس کے لیے مرض کی اس شدت کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کرنا پسند تھا، پاکی حاصل کرنے میں اور تنگی کرنے میں، یعنی جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہتر سمجھی جاتی ہیں، اچھائی کی چیزیں ہوتی ہیں، زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر یہ لگتا تھا کہ آپ دائیں طرف سے اس کو شروع فرمائیں۔ جیسے مسجد میں داخل ہونا، اب جب مسجد میں آدمی داخل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ جگہ ہے تو دایاں قدم پہلے رکھیں۔ اسی طرح کپڑا پہننا زینت کے لیے ایک اچھی چیز ہے تو دائیں طرف سے پہلے پہنیں، یعنی دائیں ہاتھ کو پہلے آستین میں ڈالیں پھر بائیں ہاتھ کو ڈالیں۔ اسی طرح کنگھی کرنا، داڑھی میں کنگھی کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ دائیں طرف کا حصہ پہلے جھاڑیں،
بائیں طرف کا حصہ بعد میں جھاڑے، سر میں دائیں طرف کا پہلے اور بائیں طرف کا بعد میں جھاڑے۔ حاصل یہ کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو آدمی پہلے دائیں طرف سے شروع کرے۔ وضو کر رہا ہے پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں ہاتھ دھوئے، یہ تمام چیزوں میں پہلا دایاں پائیں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے۔ ایسے ہی آدمی چپل پہن رہا ہے تو پہلے دایاں پائیں داخل کرے، اور جب چپل اتار رہا ہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر کرے۔ حاصل یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس میں دائیں طرف سے شروع کرے، اور جو ذرا ایسی چیزیں ہیں جو مناسب یعنی کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں ان کو پہلے بائیں طرف سے شروع کرے۔ کپڑا اتارے تو پہلے بائیں آستین اتارے پھر دائیں آستین اتارے۔ مسجد میں سے نکلے تو ظاہر ہے مسجد اعلیٰ جگہ ہے، یہاں سے پہلے بایاں قدم باہر نکالے پھر دایاں قدم باہر نکالے۔ تو یہ ایک تفصیل ہے، یعنی یہ بھی ایک ادب اور اعلیٰ درجے کا ادب ہے۔ تو ایسا ادب ہے کہ دن بھر میں 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو یہ ایسی سنت ہے کہ اس پر آدمی 10 مرتبہ عمل کرتا ہے دن بھر میں، اور ایک سنت پر عمل کرنا بعض مرتبہ بہت بڑی بڑی نوافل پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا شاید کہ سنت محبت کی ایک دلیل ہے، سنت پر عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو ایمان ہمارا نہیں۔ تو یہ سنت کی جو آدمی پیروی کر رہا ہے وہ محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ تو ایک سنت کو اختیار کرنا محبت سے جو آدمی اختیار کر رہا ہے، بعض مرتبہ تو ہو سکتا ہے کہ 10-50 نوافل پر بھاری ہو۔ تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ آدمی صبح سے شام تک 10 کام ایسے کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی اگر نیت کر لے اور ارادہ کر لے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اب بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے بیت الخلاء کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہاں آدمی داخل ہو تو بایاں قدم پہلے رکھے اور نکلے تو دایاں قدم پہلے رکھے۔ لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا اصل بات یہ ہے، کام سب کرتا ہے آدمی، لیکن اگر ذرا سے یہ خیال ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سے آدمی کو بہت فوائد ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اللہ یعنی بلند مقامات تک پہنچ سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ کام مشکل نہیں ہے، بڑے مجاہدے کرنا، بڑی ریاضتیں کرنا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن یہ صرف نیت کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی نیت کر لے تو اس کے لیے یہ قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت تو کرتے ہی ہو تم، لیکن اگر تم میری پیروی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، آپ کی پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب بنا دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اب یہ سنتیں جو ہیں ان کو آدمی حقیر نہ سمجھے، یہ کہہ کے آدمی ٹال دیتا ہے نہیں تو سنن عادیہ میں ہے، محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہوتی ہے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے لوگوں کا کہ یہ دنیا کے وہ لوگ کہ جن کی طرف دیکھنا بھی شاید درست نہ ہوتا لیکن لوگ ان کی نقلیں کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں مبارک جگہ میں ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کرکٹرز کو لے لیجئے، اور بھی ہیں آگے نام بھی لے لینا نہیں چاہیے، ان کی آدمی پیروی کرتا ہے، پھٹی پینٹ پہنیں گے، ٹیڑھی شرٹ پہنیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ ہم نے دیکھا پہلی مرتبہ تو ہم دنگ رہ گئے، کیا تماشا، پینٹ پھٹی ہوئی، چیچڑے لٹک رہے ہیں، کیوں ایسا کیا؟ خدا نے کیا تھا۔ اور وہ جھوٹی محبت کچھ بھی نہیں ہے، وہ محبت کیا ہے؟ اس جھوٹی محبت کے نتیجے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے۔ تو بھائی یہ جملہ زبان سے نکال کر اپنا دامن چھڑا لینا یہ سنن عادیہ میں سے ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ محبت کی کمی کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً محبت ہے تو آدمی کو سب کچھ عزیز ہوتا ہے، آخری درجے میں اس محبوب کا، کہتے ہیں محبوب کے در کا تو کتا بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محبت کے ساتھ آدمی اختیار کرے تو یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ محبت الہی کا ذریعے کا مطلب یہ کہ اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اس میں باریک چیزوں کو بھی آدمی اختیار کرے، ایک ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کا کوئی تبصرہ کرے کہ یہ تو نصف صاف تک پیجامہ پہنتے ہیں، ارے تماشا ہے، یہ جملہ خطرناک، آدمی نہ پہنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول شریف زیادہ تر تھا وہ نصف صاف کا تھا۔ آپ نے ایک آدھ جگہ
اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بعضوں کو تلقین بھی فرمائی، لیکن یہ تو آپ نے حکم دیا کہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے پائجامہ، اس سے نیچا نہ ہو، اور اگر فخر و غرور میں کوئی پائجامہ نیچا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، بڑے گناہ کی بات ہے، اور فخر و غرور میں نہیں کرتا۔ کبھی بے خیالی میں ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے کہ ان کے پیٹ ذرا سا نکلا ہوا تھا، تو لنگی جب باندھتے تھے کبھی کبھی نیچے چلی جاتی تھی، اور وہ جو ازار ہوتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی جو لوگ تکبر میں ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں سخت بات کہی گئی ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل مصلحت ہے کہ اس زمانے میں جاہلیت میں لوگ کپڑا لٹکاتے تھے فخر و غرور میں، اس لیے اس کی گویا کہ سخت کراہت بیان کی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ فخر و غرور میں کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو کل جہنم میں وہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر فخر و غرور میں نہیں ہے اور بے خیالی میں ہے تو دوسرے کو تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ برا بڑے عجیب قسم کے آدمی ہیں، اپنا پائجامہ نیچے رکھتے ہیں، دوسرے کو تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مصلح ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی اپنا پائجامہ ذرا اونچا کر لیجیے، یہ تو مناسب نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ ہم نے کہیں پڑھا یا سنا، ایک صاحب آتے تھے، بڑے مالدار تھے، نواب تھے، اور حضرت صاحب بیٹھتے تھے، پائجامہ ان کا بہت نیچے جاتا تھا اور حضرت کچھ کہتے نہیں تھے۔ ایک دن حضرت نے بہت مزے سے کہا کہ نواب صاحب آپ کا یہ کپڑا بہت اچھا ہے، بہت قیمتی کپڑا ہے، یہ نیچا جو پائجامہ آپ نیچا آپ کا کپڑا یہ جا رہا ہے، زائد ہے، اگر یہ کاٹ دیا جائے تو اس کی تو میری ٹوپی بن جائے گی۔ بس وہ سمجھ گئے، وہ ذہین آدمی تھے، نہیں حضرت اب یہ پائجامہ نیچے نہیں ہوگا، اور وہ ٹھیک کر لیا۔ تو یہ کہنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، بعض مطلب ایسی بات ہوتی ہے کہ آدمی نامناسب طریقے پر بات کہہ دے تو اس میں آدمی جواب دے دیتا ہے اور خود وہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو اس لیے طریقہ بھی بہتر اختیار کرنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قصہ اسی طرح کا ہے کہ ایک خان صاحب آتے تھے اور داڑھی بالکل صاف منڈایا کر، روز صبح صبح نائی کو بلاتے تھے اور صاف کر کے آتے تھے۔ کئی دن آتے رہے تو ایک دن حضرت نے ان سے صرف یہ کہا، ہاتھ یہاں لے جا کر تھوڑی بھائی یوں پھیرا کہ ہاں صاحب آپ کی ٹھوڑی کتنی چکنی ہے، بس اتنا کہا، بس ہو گیا کام۔ دوسرے دن جب نائی آیا کہنے لگے حضرت کے ہاتھ لگ چکے، اب یہاں پر استرا نہیں لگے گا، حضرت کے ہاتھ لگ چکے، اب یہاں استرا نہیں لگے۔ یہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دل پر وہ چیز اثر کرے اور آدمی اس کو فوری طور پر قبول کر لے، تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو سنتیں ہیں، ان کو جتنا بھی ہو سکے اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے یہ، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اور ہم تو اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑا ہے اور ان طریقوں کو خانوں میں بانٹا ہے۔ لوگ بہت سے ہیں جو کہتے ہیں ہاں نماز کی سنت ہے، وضو کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، بہت مبارک ہے۔ سنت تو ایک ایک ہمیں جان و دل سے عزیز ہے، لیکن سنت اخلاق کی بھی تو ہے، سنت اور ان سماجی زندگی سے متعلق چیزوں کی بھی ہے جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور ہماری زندگی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اگر پوری زندگی ہماری اللہ کے نبی کے راستے پر ہو، اجتماعی بھی انفرادی بھی، تو سچی بات یہ ہے اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، اور جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو کل ہی روایت پرسوں آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں زمین پر یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ آسمانوں پر اس سے محبت ہوتی ہے، تم زمین پر محبت کرو، یہاں تک کہ چیونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی۔ تو اگر بحیثیت امت مجموعی طور پر پوری امت یا بڑی امت کا بڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائے تو کیا یہ امت محبوبہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ امت مبغوضہ ہے، ایک محبوبہ ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم لوگوں نے خود طریقہ چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو حیثیت تھی وہ حیثیت ہم نے کہیں سے کہیں پہنچا۔ یہ سب سے بڑا زوال کا سبب ہے جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو اختیار کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
پر معلوم کر کے ان کو زندگی میں لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا حقیقت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اس سے اللہ کی محبت متوجہ ہوتی ہے اور آدمی بہت آگے ہوتا ہے.